ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کئی سوالات اسلام پہ، اس قربانی کے حکم پہ اٹھ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کر کے جو ہم جانور کا گوشت وغیرہ غریبوں کو دیتے ہیں، اس سے زیادہ فائدہ تو ہے غریبوں کو کچھ پیسے دے دیں، قربانی نہ کر کے اسی پیسے کو، قربانی کے جانور کی رقم کو غریب کو دے دیں، اس سے غریب کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی چیز کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کیوں کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ قربانی کا اتنا ثواب ہے کہ تم حساب نہیں کر سکتے۔ جیسے قربانی کے جانور میں جتنے بال ہیں تم اس کو حساب نہیں کر سکتے، ویسے ہی قربانی کے جانور اگر آپ قربانی کرتے ہیں، قربان دیتے ہیں جانور کو، تو اتنا ثواب ملے گا تو اس کو آپ سوچ اور گمان کے بھی زیادہ باہر ہوگا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں، حدیث میں یہی بتایا گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ قربانی اللہ کی محبت کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ غریبوں کی مدد کے لیے۔ یہی تو بہت بڑا فرق ہے۔ جو لوگ قربانی کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے سمجھتے ہیں، وہی یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہی یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی سے زیادہ ثواب تو پیسے دینے میں ہے، غریبوں کو مدد کرنے میں فائدہ زیادہ ہے غریبوں کا۔ سمجھ جائیے بھائی صاحب، قربانی غریبوں کی مدد کے لیے نہیں ہے، قربانی تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ غریبوں کی مدد کے لیے اسلام نے دوسرا راستہ چنا ہے، زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ مالداروں پہ فرض قرار دی گئی ہے، وہ غریبوں کی مدد کے لیے۔ صدقات کا حکم دیا گیا ہے، صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے غریبوں کی مدد کے لیے۔ لیکن قربانی غریبوں کی مدد کے لیے نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ایک دل خوش کرنے کے لیے، یہ ایک اچھا نظام بنانے کے لیے غریبوں کو بھی قربانی کے کچھ گوشت دے دیا جاتا ہے، تاکہ ان ایام میں وہ بھی کچھ اچھا کھانا کھا لیں۔ اب فرق سمجھیے، ایک مثال دے کر میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کا پیسہ، صدقات کا پیسہ اگر آپ ندی میں پھینک دیں گے، اگر آپ کسی جانور وغیرہ کو کھلا دیں گے کچھ خرید کے اس سے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کے صدقات ادا نہیں ہوں گے، صدقہ فطر جو واجب صدقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدقات اور یہ زکوٰۃ صرف اور صرف غریبوں کی مدد کے لیے ہی اسلام نے ایجاد کیا ہے۔ اب سمجھیے، قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اگر کہیں ایسا ہوا کہ کوئی غریب لینے کے لیے نہیں رہا، کھانے والا بھی اتنا ہے کہ کھا نہیں پا رہا ہے، غریبوں کو نہ دے کر کسی جانور کو کھلا دیا، ندی میں پھینک دیا۔ اب پھینکنا کیسا تھا، نہیں تھا، اچھا ہے یا کیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پھینک دیا، اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی، چاہے پورا جتنا جانور کا گوشت تھا ان گوشت کو لے کر ندی میں بہا دیا، کہیں پھینک دیا۔ اب یہ اچھا نہیں ہے پھینکنا، یہ تو کھانا چاہیے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی آدمی لے کے پھینک دیا، اس سے قربانی اس کی ہو گئی، قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ غریب کو تو نہیں دیا، پھر بھی قربانی ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا قربانی غریب کے لیے تو ہے ہی نہیں، تو قربانی ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ لیکن ہاں، زکوٰۃ تو غریب کے لیے ہی ہے، اسی لیے جب تک آپ غریب کو نہیں دیں گے تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی۔ اسی لیے اس فرق کو سمجھ جائیے اچھے سے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے قربانی کرنے سے زیادہ پیسے دینے میں غریب کی مدد ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ سوچ اس لیے ہے کہ قربانی کو غریب کی مدد سے جوڑا جا رہا ہے، یہی تو غلط مسئلہ، یہی تو غلط سوچ ہے، اسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہش کو، اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو میرے لائے ہوئے حکم کے مطابق نہ کر دو، تب تک تمہارا ایمان نہیں ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا عقل کے خلاف کوئی بات آئے پھر اس کو مانا جائے، سمجھیے کہ یہ عین ایمان ہوگا۔ عقل کے مطابق کوئی بات آ جائے یہ ہم بھی مان لیں گے، غیر بھی نہیں مانیں گے۔ عقل کو جب پا جائے، عقل کے بالکل مطابق بات ہو تو غیر بھی اس بات کو مان لے گا، غیر بھی کہے گا، دوسرے مذہب والے بھی کہیں گے ہاں ہاں عقل کے مطابق بالکل ہے، مان لے گا۔ تو اس میں ہم میں ان میں فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں، اس مسئلے میں دونوں برابر۔ لیکن ہاں عقل کے خلاف اللہ کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے پھر اس کو ہم مانیں، عقل کے خلاف ہونے کے بعد بھی، سمجھیے کہ اب ان میں ہم میں فرق ہو رہا ہے اور ہم واقعتاً ایمان والے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے قربانی چاہے عقل کے مطابق ہو نہ ہو، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم کو تو اللہ کا حکم نظر آتا ہے۔ چاہے کسی کو قربانی، ہاں عقل کے مطابق ہے، یہ تو ایک مسلم ہے، علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، عوام کو سمجھایا ہے کہ قربانی کیسے عقل کے مطابق ہے، یہ چھوڑ دیجئے، یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ ہم عقل کے خلاف مان بھی لیں گے تب بھی اس پہ عمل کریں گے کیونکہ قربانی اللہ کا حکم ہے۔ یہ چند باتیں جو بہت جاننے کی تھیں، سمجھنے کی تھیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔